السلام علیکم پیارے دوستو، سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹاپک نمبر 19 میں آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کا قصہ اس کو تفصیلاً اس کا مطالعہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت مل جانے کے 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کی آپ کی مدد کرتے تھے، اکثر کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں سے تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا اور سیدہ حتیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی دنیا سے رخصت ہوئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی غم گسار اور تسلی دینے والا نہ رہا، تو قریش کی چیرہ دستیوں سے تنگ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر شوال سن 10 نبوی میں طائف کے سفر کا ارادہ کیا کہ شاید یہ لوگ اللہ کی ہدایت کو قبول کر لیں اور اس کے دین کے حامی و مددگار بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ طائف تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف تشریف لے جانے کے ساتھ وہاں قبیلہ ثقیف کی ایک بڑی جماعت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلہ کے 3 سردار جن کے نام عبد یالیل، مسعود اور خبیب قابل ذکر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا، اور یہ تینوں سردار جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نوارد مہمان کی خاطر مدارات کرتے، صاف جواب دے دیا اور نہایت بے روحی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ وہ شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک شخص بولا، اوہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو تو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا، میں تجھ سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیرے بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ
اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے شریر لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، تالیاں پیٹیں، پتھر مارے، توہین آمیز رویہ اختیار کیا۔ ظالموں نے اس قدر پتھر برسائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو دیکھ کر ہنستے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان شریروں سے بچ کر کہیں کھڑے ہو جاتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پتھر مارتے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے رہے اور کوشش کرتے جو پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے وہ اس کو اپنے جسم پر روکیں۔ اسی وجہ سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر بھی زخمی ہو گیا۔ طائف سے واپسی پر دو بھائیوں عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کا باغ پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایک درخت کے سایہ میں بیٹھ گئے اور دعا فرمائی، اے اللہ، تجھ سے اپنی کمزوری، تدبیر کی کمی اور لوگوں کی بے توقیری کی شکایت کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا خاص طور پر مربی اور مددگار ہے۔ تو مجھے کس کے سپرد کرتا ہے، کسی غضب ناک اور ترشرو دشمن کی طرف یا کسی دوست کی طرف جس کو تو میرے امور کا مالک بنائے گا۔ اے میرے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ تیری حفاظت مجھے کافی ہے، تیری سلامتی میرے لیے باعث سہولت ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں تیری بزرگ ذات کے وسیلے سے جس سے تمام ظلمتیں منور ہو جائیں، اسی نور سے دنیا اور آخرت کا کارخانہ چل رہا ہے۔ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب اور تیری ناراضگی مجھ پر اترے اور اصل مقصود تجھ ہی کو سنانا اور راضی کرنا۔ بندہ میں کسی شر سے پھرنے اور خیر کی قدرت نہیں مگر جتنی تیری بارگاہ سے عطا ہو جائے۔ ایسی دعا کا منہ سے نکلنا تھا کہ قبولیت کے دروازے کھل گئے۔ وہی عتبہ اور شیبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو سن رہے تھے، جن کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کسی اور مظلومیت کو اپنے باغ میں بیٹھ کر دیکھ رہے تھے، انہیں کچھ شرمندگی کا احساس ہوا۔ انہوں نے اپنے غلام عداس کو کہا کہ اس طبق میں انگور رکھ کر اس شخص کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہو کہ اس میں تھوڑا بہت ضرور کھا لیں۔ عداس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے طبق لا کر رکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا تو عداس نے کہا، خدا کی قسم، اس شہر میں کوئی شخص اس کلام کا کہنے والا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عداس سے فرمایا کہ تم کس شہر کے باشندے ہو اور تمہارا دین اور مذہب کیا ہے؟ عداس نے کہا، میں شہر نینوا کا باشندہ ہوں اور مذہباً نصرانی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی نینوا شہر کے جس کے باشندے یونس علیہ السلام بن متی تھے۔ عداس نے کہا، آپ کو یونس بن متی کا کیا علم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے بھائی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ عداس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی، پیروں اور ہاتھوں کو بوسہ دیا اور کہا، اشہد انک عبد اللہ و رسولہ۔ جب عداس اس مالک کے پاس واپس آیا تو مالکان عتبہ اور شیبہ نے پوچھا کہ تم اس شخص کے ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ کیوں دے رہے تھے؟
کہیں یہ شخص تمہارے دین سے ہٹا نہ دے، کیونکہ تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گفتگو مکمل ہوئی تو مالک الملک کی شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ جبریل امین علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی وہ سنی اور ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتہ کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے، ملک الجبال پہاڑوں کا فرشتہ، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں۔ اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، اور جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی پرستش کریں گے اور اس کی عبادت کریں گے، اور اس وحدہ لا شریک کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے۔ طائف سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام نخلا میں قیام فرمایا۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ نصیبین کے ساتھ جن ادھر سے گزرے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا اور چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آمد کا علم نہیں ہوا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب پہنچے تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مکہ میں کیسے داخل ہوں گے؟ مکہ والوں نے ہمیں نکال دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے زید، اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے رہائی کی کوئی صورت پیدا فرمائے گا، اور اللہ ہی اپنے دین کا حامی و مددگار ہے، اور وہ یقیناً اپنے نبی کو سب پر غالب کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا پہنچ کر اخنس بن شریک کو پیغام بھیجا کہ کیا میں آپ کی پناہ میں مکہ میں داخل ہو سکتا ہوں؟ اخنس نے جواب دیا کہ میں قریش کا حلیف ہوں، اس لیے میں آپ کو پناہ نہیں دے سکتا۔ یہی پیغام سہیل بن عمر کو ارسال کیا۔ اس نے جواب دیا، میں بنو عامر و بنی کعب کے مقابلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد مطعم بن عدی کے پاس یہ پیغام بھیجا۔ مطعم بن عدی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش قبول کی اور حرم کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، اے گروہ قریش، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی، کوئی ان سے تعارض نہ کرے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف لے گئے، حجر اسود کو بوسہ دیا اور طواف کے بعد 2 رکعت نفل ادا کیے اور مکان پر تشریف لے گئے۔ مطعم اور اس کے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلقہ میں لیے ہوئے تھے۔ مطعم کے احسان پر بدلہ کے دن اسیران بدر کے بارے میں فرمایا، اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا پھر مجھ سے ان گندوں کے بارے بات کرتا تو میں اس کی رعایت سے ان سب کو یک لحظ چھوڑ دیتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کا قصہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس واقعے سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مصیبت اور پریشانی میں اللہ رب العزت کے اوپر کامل ایمان رکھے ہوئے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مصیبت کے اوپر صبر فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا صبر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔